کلپ نمبر 377 انشاءاللہ عز و جل اس کلپ میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 152 سے 154 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم وذلة فی الحیاة الدنیا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ۔ ترجمہ: بے شک وہ لوگ جنہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، ان قریب انہیں دنیا کی زندگی میں ان کے رب کا غضب اور ذلت پہنچے گی، اور ہم بہتان باندھنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ ان الذین اتخذوا العجل، بے شک وہ لوگ جنہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد وہ بچڑا پوجنے والے لوگ ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور سے واپس آنے سے پہلے ہی مر گئے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد وہ یہودی ہیں کہ جنہوں نے بچڑے کو پوجا اور بعد میں توبہ نہ کی۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے قتل ہو کر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کی۔ اس صورت میں غضب سے مراد قتل ہونا اور ذلت سے مراد گمراہی کا اعتراف کرنا اور قتل ہونے کا حکم تسلیم کرنا ہے۔ چوتھا قول یہ ہے کہ اس سے مراد سرکار دو عالم علیہ السلام کے زمانے کے یہودی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پایا اور ان کے آباء و اجداد بچڑے کی پوجا کرتے تھے، اور غضب سے مراد آخرت کا عذاب ہے، اور دنیا میں ذلت سے مراد جزیہ دینا ہے۔ عطیہ عوفی کا قول ہے کہ غضب سے مراد بنو نضیر اور بنو قریظہ کا مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہونا، اور ذلت سے مراد انہیں حجاز سے جلا وطن کرنا ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، اور ہم بہتان باندھنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ یعنی جس طرح ہم نے ان بچڑے کی پوجا کرنے والوں کو بدلہ دیا، اسی طرح ہم ہر اس شخص کو بدلہ دیں گے جو اللہ عز و جل پر جھوٹ باندھے اور غیر خدا کی عبادت کرے۔ ابو کلابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ قیامت تک ہر بہتان باندھنے والے کی جزا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ذلیل کرے گا۔ حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ سزا قیامت تک آنے والے ہر بدعتی کے بارے میں ہے۔ حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہر بدعتی اپنے سر کے اوپر سے ذلت پائے گا۔ پھر یہی آیت تلاوت فرمائی۔ بدعت کی تعریف: بدعت کے لغوی معنی ہے نئی چیز، اور بدعت کے شرعی معنی ہے وہ عقائد یا وہ اعمال جو حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات کے زمانے میں نہ ہوں، بعد میں ایجاد ہوئے ہوں۔ بدعت کی اقسام: بنیادی طور پر بدعت کی دو قسمیں ہیں، بدعت حسنہ، بدعت سیئہ۔ بدعت حسنہ یہ ہے کہ وہ نیا کام جو کسی سنت کے خلاف نہ ہو، اور بدعت سیئہ یہ ہے کہ دین میں کوئی ایسا طریقہ ایجاد کرنا کہ جس کی اصل کتاب و سنت میں نہ ہو، اور اس کی وجہ سے شریعت کا کوئی حکم تبدیل ہو رہا ہو۔ والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ ترجمہ: اور وہ لوگ جنہوں نے برے اعمال کیے پھر ان کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے، تو بے شک اس توبہ و ایمان کے بعد تمہارا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ والذین عملوا السیئات، اور وہ لوگ جنہوں نے برے اعمال کیے۔ اس آیت میں گناہ کے بعد توبہ کرنے والوں کے لیے بہت بڑی بشارت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بے پایا کا ذکر ہے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جس شخص نے گناہ کا کوئی پہلو نہ چھوڑا، یعنی کفر تک کا ارتکاب کیا، پھر اس نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اپنے تمام گناہوں سے سچی توبہ کر لی اور ایمان لایا اور اس توبہ پر قائم رہا، تو اللہ تعالیٰ اس کے سب گناہ بخش دے گا اور اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ گناہ خواہ صغیرہ ہو یا کبیرہ، جب بندہ ان سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے ان سب کو معاف فرماتا ہے۔ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ۔ ترجمہ: اور جب موسیٰ کا غصہ تھم گیا تو اس نے تختیاں اٹھا لی، اور ان کی تحریر میں ہدایت اور رحمت ہے ان کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔
ولما سكت عن موسى الغضب، اور جب موسیٰ کا غصہ تھما، اس سے پہلی آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حالت غضب میں جو کچھ صادر ہوا اس کا ذکر کیا گیا، اب اس آیت میں غصہ تھم جانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو واقع ہوا اسے بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر قوم میں آ کر تحقیق کرنے سے بھی یہ ظاہر ہو گیا کہ ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سے کوئی کوتاہی سرزد نہ ہوئی تھی اور انہوں نے جو عذر بیان کیا وہ درست تھا، تو آپ کا غصہ جاتا رہا اور آپ نے تورات کی تختیاں زمین سے اٹھا لی۔ یاد رہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا تو آپ نے دو کام کیے تھے، نمبر 1 تورات کی تختیاں زمین پر ڈال دیں، نمبر 2 حضرت ہارون علیہ السلام کو سر سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس کی تلافی میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 2 کام کیے، تورات کی تختیاں زمین سے اٹھا لی، نمبر 2 اپنے بھائی کے لیے دعا کی۔